اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، روبین اکمل بنت بلقیس غفار آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 91 تک کی تلاوت، لفظی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلِّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے،
یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اب لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل کئی رسول، وَآتَيْنَا اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے قوت دی اس کو بروح القدس روح القدس جبرائیل کے ساتھ، آفا کلما کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول بما کوئی رسول اس چیز کے ساتھ جسے لا تہوا نہ چاہتے تھے انفسو کو مستکبر تمہارے نفس تو نے تکبر کیا، ففریقاً پھر ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کر دیتے رہے، فقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف غلافوں میں ہے، بل نہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بے کفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما چنانچہ کم ہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے، وکانوا وہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفروا کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم وہ حق آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا تو انہوں نے کفر کیا، بہی اس کے ساتھ، فلعنۃ اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، بے سما بری ہے وہ چیز کے، اشتراؤ انہوں نے بیچا بہی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بغین حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ نازل کرے اللہ من فضلہ ہی اپنا فضل، علی من جس پر، علی من یشاء وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ چنانچہ وہ پھرے بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کن، وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے، آمنوا ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ جبکہ وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ قرآن الحق و حق ہے، مصدق لما تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیجئے فلما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تھے تم مومنین مومن۔ معزز حاضرین و سامعین، بنی اسرائیل کی حق سے روگردانی اور پے در پہ ان کے دھوکے، فراڈ اور عہد شکنی اور نافرمانی، ہٹ درمی، ضد اور انبیاء کا قتل ایسا جرم تھا
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ڈھیل دی، کاش کہ وہ سمجھ جاتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی چند نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے جس کی تفسیر اب ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کا حد درجہ اہتمام کیا تھا۔ اس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشن کتاب تورات عطا فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی اصلاح اور تربیت کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء و رسل کو بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عہد یاد دلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی اور اس پر استقامت کی تلقین کرتے تھے۔ ان میں سے چند انبیاء کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں، جیسے سیدنا ہارون، سیدنا ذوالکفل، سیدنا الیاس، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا عزیر، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حدیث میں سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے ان انبیاء میں سب سے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمانے کے ساتھ ساتھ واضح اور روشن دلائل یعنی معجزات بھی عطا فرمائے تاکہ ان کی نبوت و رسالت میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ وہ معجزات یہ تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھے اور کوڑی کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ اس کے علاوہ تمام کاموں میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام، جن کا لقب روح القدس پاک روح ہے، کی تائید آپ کے شامل حال رہتی تھی۔ ان انبیاء و رسل کے معجزات اور تعلیمات سے بنی اسرائیل نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ عقل و دانش کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ لوگ انبیاء و رسل کی دل و جان سے اطاعت کرتے اور سرکشی کا مظاہرہ نہ کرتے، لیکن ان نادانوں نے الٹی راہ اختیار کی۔ یہ تکبر اور سرکشی پر اتر آئے اور نفسانی خواہشات کے اس حد تک اسیر ہو گئے کہ اگر کسی نبی نے ان کی خواہش کے برعکس کوئی حکم بیان فرما دیا تو یہ اس کے در پہ آزار ہو گئے۔ یوں ان بدبختوں نے بعض انبیاء کو جھٹلا دیا، جسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعض کو قتل ہی کر دیا، جس کا ذکر بائبل میں بھی تفصیلاً آیا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن پاک کی وہ باتیں جو بائبل سے مماثلت رکھتی ہیں، بے شک وہ مسلسل اسرائیلی روایات سے ماخوذ کی گئی ہیں۔ کچھ خدا رسیدہ انسانوں نے وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں جس کی گواہی قرآن پاک بھی دیتا ہے، تو اگر ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں بائبل کی روشنی میں تو ہمیں ان اسرائیلی اقوام کی ذہنیت اور ان کی حکم عدولی اور ان کی نافرمانی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے مزاج کس طرح سے تھے۔ باب تواریخ نمبر 16 اور آیت نمبر 7 سے لے کے 10 تک بائبل میں ایک پیغمبر کے بارے میں، حنانی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی علیہ السلام نے یہودیہ کے فرمانرواں آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ اس کا ذکر تواریخ باب 16 آیت نمبر 7 سے 10 میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت الیاہ علیہ السلام نے جب بعل کی پرستش یعنی ایک بت جس کی پرستش کیا کرتے تھے پر یہودیوں کو ملامت کی اور عصر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس علیہ السلام نے مانگی، اس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ یہ بائبل میں سلاطین چیپٹر ہے اور چیپٹر نمبر 19 ہے، آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل میں بھی ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ سلاطین باب نمبر 22 آیت نمبر 26 سے 27 میں اس کا ذکر ہے۔
پھر جب یہودیہ کی ریاست میں علانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شاہ یہودہ یواس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ یہ بات تواریخ باب نمبر 24 آیت نمبر 16 میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تولا کھڑا تھا تو یرمایہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یرمایہ باب نمبر 15 آیت نمبر 10، باب 18 آیت نمبر 20 سے 23 تک، پھر باب نمبر 20 آیت نمبر 1 سے 18 تک، اور باب نمبر 32 میں باب نمبر 40 تک ان کے یہ ظلم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ آموس باب نمبر 7 آیت نمبر 10 سے 13 تک۔ حضرت یحییٰ جنہیں بائبل میں حضرت یوحنا علیہ السلام بتایا گیا ہے، جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرمانروا ہیروڈس کے دربار میں کھلا کھلا ہو رہی تھی تو پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ مرقس باب 2 آیت نمبر 17 سے 29 تک۔ آخر میں حضرت عیسیٰ پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق پکار کر کہا کہ برابا ڈاکو کو تو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا دے۔ متی باب نمبر 27 آیت نمبر 20 سے 26 تک یہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے اس قوم کی داستان جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب، جس کی طرف قرآن کی بھی اس آیت میں مختصراً اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فساق و فجار کو سرداری و سربراہ کاری کے لیے اور اپنے صلحاء و ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اور کیا کرتا۔ انسان کی یہ عادت ہے سامعین کہ وہ اپنی بری عادتوں کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی حالت یہودیوں کی بھی تھی، اللہ ماشاء اللہ وہ دین اسلام کو برحق سمجھنے کے باوجود اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کی مذہبی برتری اور اقتدار خطرے میں پڑ جاتا بلکہ چھن جاتا تھا تو وہ ظاہری طور پر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہم دین اسلام کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، یعنی ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، کسی دوسرے علم کی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے۔ یہود فخریہ انداز میں یہ بات مسلمانوں سے کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کی قلعی کھولتے ہوئے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے جو تمہاری ضد، ہٹ دھرمی اور کفر کے نتیجے میں تم پر مسلط ہو چکی ہے۔ اس لعنت نے تمہارے دلوں سے قبول حق کی استعداد ہی چھین لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تم بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یا تم میں بہت تھوڑے ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ تھوڑا ایمان سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل مشرک نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک اللہ کی وحدانیت کو جانتے تھے اور آخرت پر بھی یقین رکھتے تھے، یعنی
یہ تھوڑا سا ایمان تمام یہودی رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور آخرت بھی ہے اور وہ قائم ہوگی اور ہم سیدھے اس جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ ناراضگی کا بھی خوف ہے تو صرف یا تو 7 دن، کیونکہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہمیں صرف 7 دن کے لیے ناراضگی میں رکھا جائے گا، یا پھر زیادہ سے زیادہ 40 دن، کیونکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 40 دن تک جب وہ کوہ طور پر تھے تو رات کی تختیاں لینے کے لیے، تو ہم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تھا، یا پھر ہم صرف 40 دن رہیں گے۔ تو یہ ان کے گمان تھے، لیکن جب انہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہدایت دیتا تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے دل تو پہلے ہی سب کچھ مان چکے ہیں اور یہ پور ہیں اور یہ ان میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کسی نبی کو مانیں اور ان کی باتوں کو سنیں۔ اور پھر ان کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں ہیں، یہ امی نبی ہیں اور یہ امیوں کے لیے ہی آئے ہیں، اگر وہی نبی ہوتے تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ نبی تھے اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو وہ یہ کہتے کہ یہ بھی نبی آخری جو نبی ہے جس کے وسیلے سے وہ پہلے مشرکوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ جب مشرک لوگ جو بت پرست لوگ تھے یہودیوں سے لڑتے تو جب وہ بہت پٹتے مشرکوں سے تو وہ دعا کرتے کہ اللہ وہ نبی، وہ جو آخری نبی ہے، سردار انبیاء ہے، اس کو جلد بھیج تاکہ ہم پوری دنیا میں حکومت کریں اور پھر ان مشرکوں کو اپنا بدلہ لیں اور ان کو بھی پیٹیں اور ان کو بھی ذلیل و خوار کریں جیسے یہ ہمیں کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ حکم آ گیا اور تو انہوں نے اس بات پر ضد کرنی شروع کر دی کہ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کو اگر ہم مانیں گے تو ہماری برتری جو مشرکوں میں ہے اور امی عرب لوگوں میں ہے اور یہودیوں میں ہے اور مختلف ہمارے گروہوں میں ایک دوسرے کی برتری ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہم اس نبی کو جو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اتنے ہی سچے تھے تو تم پہلے انبیاء کو جو تمہارے ہی قوم کی طرف بھیجے گئے کیوں قتل کر دیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد